اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور کہہ دو میرے بندوں سے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کہہ دو اے میرے بندو کہ جو اسراف کر چکے ہیں، ظلم کر چکے ہیں، کوئی زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس کے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہاں پر قانت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قانت وہ ہوتا ہے جو بالکل ہمت ہار جاتا ہے۔ یائس جو ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہمت ہار چکا ہو، وہ کسی بھی چیز کو دوبارہ کرنے کے اندر اس کے لیے تھوڑی سی اس کو اگر وہ خود اپنی ذات کے اندر اس کے اندر خیر موجود ہوتی ہے اور وہ کسی بھی چیز کو کرتا ہے پھر ہار جاتا ہے پھر کرتا ہے، تو یہ یائس کے اندر آتا ہے۔ لیکن قانت جو ہوتا ہے، لا تقنطوا کے جو الفاظ ہیں، قانت جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو بالکل ہمت ہار چکا ہوتا ہے، ہار مان چکا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کنڈیشن میں کوئی انسان آ جائے، اور وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس پر کوئی ظلم کیا ہے، تو جو آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ نفوس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذنوب، اب یہاں پر گناہ کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ ان اللہ، تو اللہ معاف کر دیتا ہے تمام تر گناہوں کو، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گناہوں میں سیئہ اور ذنب، گناہوں کے لیے یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ذنب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اللہ کے حق میں کوئی ایسی چیز کہ جو اللہ کے حق میں تھی، اللہ کی تھی، اس میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں کسی انسان کا نقصان نہیں کیا آپ نے، یا آپ نے اپنا کیا ہے، یا اللہ کے احکامات میں کسی ایسی چیز کا کہ جس میں اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا اس میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، تو وہ ذنب کے اندر آتا ہے۔ اچھا، اس میں اختلاف بھی ہے علماء کا، لیکن یہ رائے میں آپ کو دے رہا ہوں، دیکھنے کا، کسی بھی چیز کو سمجھنے کی ایک طریقہ کار ہے۔ اور سیئہ کہتے ہیں وہ جو کسی بندے کے حق میں آپ کو پکڑا جائے، وہ گناہ جو آپ نے کسی بندے کے حق میں کیا ہے، کسی انسان کے حق میں کیا ہے، وہ سیئہ ہے۔ تو یہاں پر جو معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ معافی اللہ کی اور آپ کی اور اللہ کے درمیان کے معاملات کی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو پھر وہ ذرات کا بھی حساب کرتا ہے جی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان جو ہے وہ ذرہ برابر خیر کرے تو وہ اسے نہ دکھائی جائے، اور اگر وہ شر کرے وہ اسے نہ دکھائی جائے۔ تو وہ اللہ جو ہے وہ عادل ہے، قاسط ہے، مقسط ہے، اور وہ جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے جی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اچھا، یہ تین چار ایسی صفات ہیں، پانچ بلکہ، کہ جو رحیم کے لفظ کے ساتھ آپ کو دکھائی دیں گی۔ ایک تو آپ کو تواب کا لفظ ملے گا، غفور کا لفظ ملے گا، عزیز مطلب اسم ملے گا، تو اسم العزیز بھی اس کے ساتھ ہے، اسم التواب بھی ہے، اسم الغفور بھی آپ کو رحیم کے ساتھ ملے گا۔ تقریباً زیادہ تر استعمالات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آئے گی۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو اپنے بندوں سے کہہ دیں کہ اگر آپ اپنے نفس پر ظلم کر چکے ہیں، اب یہ بھی ایک مقام ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام وہ گناہ کے جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مواقع فراہم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ترین جو ہے جی یہ آیت ہے، جس کے ذریعے آپ کو آپ کا مقام اور پھر اللہ کا نام، آپ یہ دیکھ لیجیے، اگر اس صورتحال میں آپ آ جاتے ہیں تو یہ اس دو اسم جو ہیں آپ کے سامنے، اسماء الحسنی الغفور الرحیم، یہ آ چکے ہیں، اور انہی کو ہی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ کام احکام کی شکل میں، کہ آپ نے بھی مغفرت جو ہے وہ غفور بن کر سامنے آنا ہے، آپ نے غفر کرنا ہے، آپ نے دوسروں کو مواقع فراہم کرنے ہیں، معاف کرنا ہے، اور پھر آپ نے رحم کرنا ہے۔